السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام بھیجے۔ انہی مبارک ہستیوں میں ایک مبارک نام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا باقی نہیں رہا جہاں پر اللہ کا کوئی نبی یا پیغمبر یا رسول نہیں آیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے وہ زمانہ بت پرستی کا تھا، شرک بدعات عروج پر تھی، اور لوگ اس زمانے میں چاند، سورج اور ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ کے سوا ہر چیز کو پوجتے تھے۔ اللہ نے اپنے فضل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دنیا کا سارا سسٹم پیش کیا، ان کے سامنے ساری چیزیں دکھائی، اور ان کو قوم کو سمجھانے کے لیے اور ان کے قوم کو لاجواب کرنے کے لیے کوئی ایسی چیزیں ان سے کہلوائی اور کروائی۔ انہوں نے جب ستاروں کو دیکھا اور کہا یہ زیادہ اچھا ہے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اس سے لوگوں کو روشنی مل رہی ہے، تو اس کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ قوم کے لوگ بڑے خوش ہوئے کہ حضرت ابراہیم تو ہماری ملت کی طرف آ رہا ہے، ہماری طرف آ رہا ہے۔ تو جب ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ تو ڈوب گیا ہے، میرا رب نہیں ہو سکتا، اور میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب چاند طلوع ہوا تو کہا یہ زیادہ روشن ہے اور یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ اور جب چاند بھی ڈوب گیا انہوں نے کہا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الظالمین، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں گمراہ قوموں میں ہو جاؤں گا۔ جب انہوں نے سورج کو دیکھا وہ زیادہ شان کے ساتھ طلوع ہوا، اور وہ زیادہ بڑا ہے چاند کے مقابلے میں، سورج کے مقابلے میں، اور اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ اچھا ہے۔ جب شام کے وقت سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اس حال میں کہ میں نے اللہ کے سوا سب سے منہ موڑ لیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اوپر مولا اعلان کر دیا اور کہا انی بریء مما تشرکون، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس چیز کا قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، قوم لاجواب ہو گئی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پریکٹیکل طور پر ان کو سمجھا دیا۔ ایک واقعہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ کہ ان کی قوم میں یہ وقت ایسا آیا کہ کوئی تہوار کا موقع آیا اور لوگ تہوار کو منانے کے لیے باہر چلے گئے، وہاں پر میلہ لگا تھا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی آئیے، ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، میں آ نہیں سکتا۔ یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حقیقتاً بیمار تھے یا ذہنی اعتبار سے بیمار تھے۔ جو قوم شرک و بدعات کی، بت پرستی کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ ذہنی طور پر پریشان اور بیمار تھے، تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، میں آ نہیں سکتا۔ قوم کے لوگ چلے گئے، پورا گاؤں خالی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، موقع کا فائدہ اٹھایا، بت خانے میں چلے گئے اور پوری بتوں کو، پوری مورتیوں کو مسمار کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ تہوار ختم ہو گیا، میلہ ختم ہو گیا، لوگ آ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پوری مورتیاں ادھر کی ادھر پڑی ہوئی ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، ادھر ادھر سب ستیہ سے سب بکھرا ہوا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو لاجواب کرنے کے لیے بڑی جو مورتی تھی اس کے کندھے پر وہ کھلاڑی کو لٹکا دیا۔ جب قوم کے لوگ آئے تو انہوں نے سب ماجرا دیکھا تو کس نے کیا ہوگا،
اس میں سے کسی نے کہا ایک کام اسی نے کیا ہوگا جس کا نام ابراہیم ہے، اسی کو ہم نے ہمارے بتوں کی برائی کرتے ہوئے سنا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا ایک کام آپ نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بڑے مورتی سے پوچھو، بڑے بت سے پوچھو، اس کے کندھے میں کھلا لڑکی ہوئی اسی نے کیا ہوگا۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کہا وہ تو کیسا کر سکتا ہے، وہ تو نہ تو بول سکتا ہے نہ حرکت کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سمجھانے کا انداز اپنایا، جب وہ حرکت نہیں کر سکتا، اپنے آپ کا اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو آپ کا نفع نقصان کیسا کر سکتا ہے، آپ کو کیسے مصیبتوں سے بچا سکتا ہے؟ قوم لاجواب ہو گئی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جو حضرت ابراہیم نے کر کے دکھایا۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیجئے، دشمنوں کا اپنی طاقت کے بل بوتے پر، وقت کے حکمرانوں کا اپنے طاقت کے بل بوتے پر کمزوروں پر ظلم کرنا یہ اس کی طاقتور ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اس کے لاجواب ہونے کی دلیل ہے۔ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس چیز کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، وہ اندرونی اعتبار سے کمزور ہو چکا ہے، وہ صرف ظاہری اعتبار سے اپنے بھڑاس کو نکالنے کے لیے اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے، اندرونی اعتبار سے کمزور ہو چکا ہے۔ تو دشمن کا کمزوروں پر ظلم کرنا یہ اس کی طاقتور ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ موجودہ دور کے اعتبار سے دیکھیے، کمزوروں پر، مسلمانوں پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے وہ اس ملک میں ہو رہا ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو رہا ہو، یہ دشمن کی طاقتور ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیجئے میرے مسلمان بھائیوں، یہ ان کی کمزور ہونے کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا زوال کا وقت ان قریب ہے۔ تیسری چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ ہو گیا۔ اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے کہی، ربی الذی یحیی و یمیت، تو اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، بیمار کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو لایا، اس کو معاف کر دیا، اس کو چھڑا دیا، اور ایک بیچارے ایک مظلوم کو، ایک بے گناہ انسان کو لایا اور اس کو مار دیا اور کہا دیکھو یہ بھی میں کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈباتا ہے، تو اس کے اپوزٹ کر کے دکھا، مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبا کر دکھا۔ تو لاجواب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جو کافرین تھے وہ وحشت میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ یہاں پر اس چیز کو نوٹ کر دیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت میں توحید کی صدا کو، حق کی صدا کو نڈر ہو کر بلند کیا۔ انہوں نے نہ اپنے گھر والوں کی پرواہ کی، نہ وقت کے ظالم حکمراں کی پرواہ کی، نہ اپنے قوم کی پرواہ کی۔ نڈر ہو کر وقت کے طاغوتی طاقتوں کے سامنے انہوں نے توحید کی صدا کو بلند کیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ موجودہ حالات سے خوف نہیں کھانا ہے، یہ ان کی طاقت کا جو اپنے طاقت کو منوا رہے ہیں، یہ ان کی اصل طاقت نہیں ہے، یہ ان کی کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہمیں خوف نہیں کھانا ہے، ہمیں توحید کی صدا کو، ابراہیم علیہ السلام کی مشن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو برے وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے۔ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ملت ابراہیمی ملت ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، قرآن میں ایک آیت ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ مشرکین اس وقت کے اور یہود و نصارہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر دراصل ملت ابراہیمی میں وہ باقی نہیں تھے۔ ملت ابراہیمی وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، اور ہمیں اسی مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں توحید کی پیغام کو لے کر آگے بڑھنا ہے، ہمیں توحید کا دعویٰ صرف زبان سے نہیں کرنا ہے جس طرح وہ دعویٰ کرتے تھے، بلکہ عملی طور پر ہمیں ثبوت پیش کرنا ہے۔ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اسلاف نے کیا اور ہمارے سامنے آئیڈیل پیش کیا۔
چاہے زمانہ کتنا خراب ہو، ماحول کتنا خراب ہو، ہمیں اس کام کو کرنا ہے۔ اور ایک چیز کہ ہم صرف زبان سے توحید کا دعویٰ تو کرتے ہیں زبان سے، مگر ہمارے دل میں غیر اللہ پر، کسی پیر پر، کسی درگاہ پر ہمارا بھروسہ اس پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگنے کے لیے بھی وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ڈائریکٹ ہماری بات سننے پر قادر ہے۔ بہت سے لوگ موجود ہیں اس دور میں کہ زبان سے تو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اوروں کے چکر کاٹتے ہیں، در در کی ٹھوکریاں کھاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم اگر اپنے آپ کو ملت ابراہیم میں مانتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے دل کو شرک بدعات کی گندگیوں سے، بدعات کی گندگیوں سے صاف کرنا ہے، اور توحید خالص کو اپنے دلوں میں بسانا ہے۔ جب ہم توحید خالص کو اپنے دلوں میں بٹھائیں گے تو ہمارا ذہن، تو ہمارا دل گندگیوں کی طرف نہیں جائے گا، ہمارا دل پاک ہوگا، ہمارا ذہن گندگی سے پاک ہوگا، تو ہمیں عبادت میں حلاوت محسوس ہوگی، ہماری عبادت میں حلاوت مستی محسوس ہوگی۔ اذان ہوگی تو فوراً خود بخود ہمارا ذہن نماز کے لیے لپکے گا، دنیا کی طرف نہیں لپکے گا۔ تو میرے دوستو، اپنے اندر وہ مٹھاس کو بٹھا لو، توحید کی چنگاری کو اپنے دلوں میں روشن کر لو۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، ان کی منہج سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔